کیا نیت کرتے وقت، نیت باندھتے وقت کان کی لو کو چھونا یہ ضروری ہے، یا اس کا فقہ نے کیا حکم نقل کیا ہے؟ چنانچہ مردوں کے لیے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کو تکبیر تحریمہ کہتے وقت کانوں کی لو کے برابر اٹھانا مسنون ہے، لو سے لگا دینا یہ لازم نہیں ہے۔ کان کی لو یہ عموماً یہ شمار کی جاتی ہے، یہ حصہ یہ، یا اس طریقے سے جو لوگ لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تکبیر تحریمہ۔ جب ہم اس طریقے سے ہاتھ اٹھاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے وقت، تو اس طریقے سے اس کے سیدھ میں لانا، برابر میں لانا یہ مسنون ہے۔ اس کو چھو دینا، اس طریقے سے یہ کان پکڑنا، اس طریقے سے کان کی لو کو اس کو چھونا، یا اس طریقے سے کان کے جو لو ہے یہ دیکھ رہے اس کو چھونا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے، بلکہ یہاں اس کی سیدھ میں لے کر کیا ہے یہ مسنون عمل ہے، اس کو چھونا کوئی ضروری نہیں۔ چنانچہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حیال اذنیہ، اس طریقے کے بارے جو ہے سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب رفع الیدین فی الصلاۃ، جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 105، اور جو دارالسلام کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی حدیث نمبر 728 ہے۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب وضع یدیہ الیمنی علی الیسری کے تحت جو ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 173 بیت الافکار الدولیہ کا چھپا ہو اس کا حدیث نمبر 401۔ سنن نسائی کتاب الصلاۃ باب رفع الیدین حیال الاذنین کے تحت جو ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 101، دارالسلام کا چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 880 ہے۔ اس طریقے سے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحادی بہما اذنیہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے صحیح مسلم کتاب الصلاۃ باب استحباب رفع الیدین جو ہندی نسخہ اس کے پہلے جلد صفحہ 168، بیت الافکار الدولیہ کا چھپا ہوا نسخہ اس کے حدیث نمبر 391، مسند دارمی جو دارالمغنی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی دوسری جلد صفحہ 795 حدیث نمبر 1286 ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ باب افتتاح الصلاۃ جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 109، دارالسلام کا چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 745۔ سنن النسائی کتاب الصلاۃ باب رفع الیدین حظ فروع الاذنین کے تحت جو ہے نقل کیا ہے، جو ہندی نسخہ ہے اس کی پہلی جلد صفحہ 120، دارالسلام کا چھپا ہوا نسخہ اس کی حدیث نمبر 1056 ہے۔ معجم الاوسط جو پرانا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی تیسری جلد صفحہ 242، اور دارالفکر کا جو چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی دوسری جلد صفحہ 207 حدیث نمبر 3039 ہے۔ المعجم الکبیر جو دار احیاء التراث العربی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 19ویں جلد صفحہ 284 حدیث نمبر 625 ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبد الجبار بن وائل اپنے والد سے نقل کرتے کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع ابہامہ فی الصلاۃ الی شحمۃ اذنیہ، اس طریقے کی عبارت جو ہے الی شحمہ اذنیہ وغیرہ جو ہے نقل کی ہے۔ یہ سنن ابی داؤد جو کتاب الصلاۃ باب افتتاح الصلاۃ جو ہندی نسخہ ہے اس کے پہلے جلد صفحہ 108، اور جو دارالسلام بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی حدیث نمبر 737۔ المعجم الکبیر للطبرانی جو دار احیاء التراث العربی کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کی 22ویں جلد صفحہ 32 حدیث نمبر 72۔ مسند امام احمد ابن حنبل اس کی چوتھی جلد صفحہ 316 حدیث نمبر 19054 ہے۔ پھر ہدایہ میں ہے رفع یدی حتی یحاذی بابہامہ شحمۃ اذنیہ وغیرہ جو ہے عبارت ہے ہدایہ کتاب الصلاۃ باب صفت الصلاۃ جو اشرفی بک ڈپو دیوبند کا ہندی نسخہ اس کی پہلی جلد صفحہ 100 پر، فتاوی قاسمیہ اس کی اس کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 620، 21 اور 622 پر بھی اس کو نقل کیا ہے، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔